کیا آپ نے چاروں خلقہ کا وظیفہ کبھی کیا ہے دوستو؟ اگر چاروں خلقہ وظیفہ آپ کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ لیکن آج انشاءاللہ تعالی میرے چینل پہ آج چاروں خلقہ وظیفہ میں بتانے والا ہوں، جس کا طریقہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا نے بتایا ہے، کس طریقے سے اس وظیفے کے لیے تمام ہی صحابہ اکرام نے بتایا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی چاروں خلقہ وظیفہ مکمل طریقے سے سن لینا، مکمل شروع سے لے کے آخر تک کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کب پڑھنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور آپ نے خود کیا، اور یہی اپنی امت کو جو ہے پیغام دیا کہ اس طریقے سے میری امت کرے تو کیا ہوگا۔ بالکل انشاءاللہ تعالی کہ اگر آپ کا کوئی کام نہ بن رہا ہو یا آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، دشمنوں کا حملہ آپ پر ہو رہا ہے، کاروبار آپ کا سب بند ہوا پڑا ہے، یا پھر گھر کاروبار میں بندشیں ہو گئی ہیں، کسی دشمن نے بندش کرا رکھی ہے، یا پھر آپ کا گھر بربادی کے راستے پر آ چکا ہے، اس طریقے سے آپ کا گھر برباد ہو رہا ہے کہ کمائی برابر ہو رہی ہے لیکن پیسہ آ رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے بندشیں ہوتی ہیں، تو سب آج انشاءاللہ اس مکمل وظیفے میں، چاروں خلق کے وظیفے میں بتانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی میں بتا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی ہاں، آج انشاءاللہ تعالی بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، چاروں خلق کا وظیفہ۔ اگر آپ سن لیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کرنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے، اور جب آپ کریں گے اس وظیفے کو انشاءاللہ تعالی تو قدم قدم پہ آپ کو کامیابی اور کامرانی کا منظر دیکھنے کو انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ تو آئیے چاروں خلق کا وظیفہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑی سی میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیجئے تاکہ کوئی بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کر دینا، اگر اچھا لگے شیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور مجھے بھی انشاءاللہ تعالی کافی جو ہے آپ کی طرف سے ایک تحفہ مل جائے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دینا ساتھ ہی ساتھ۔ اب سنتے ہیں سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، آپ کی سب سے چہیتی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو دونوں ہاتھ جوڑ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ کافرون پڑھ کر دم کرتے۔ کون؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں۔ اور بدن کے جس حصے تک ہاتھ پہنچتے وہاں تک ہاتھ پھیر لیتے تھے آپ، لیکن ہاتھ پھیرنے کی ابتدا سر سے اور چہرے سے ہوتی تھی اور جسم کے اگلے حصے سے، اور اسی طرح 3 مرتبہ یہ عمل کرتے تھے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کے لیے۔ جی ہاں، اب آگے سنتے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ ہم حضور کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ تیز آندھی نے ہم کو گھیر لیا۔ کون کہتے ہیں؟ عقبہ بن عامر کہتے ہیں سرکار کے ساتھ ہم سفر میں تھے، تیز آندھی نے ہم کو گھیر لیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں قل یعنی سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر دعا مانگنا شروع کی، اور مجھ سے فرمایا عقبہ یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دعا مانگنا شروع کی، اور مجھ سے فرمایا عقبہ ان دونوں صورتوں کے ذریعہ پناہ مانگ، اس مقابلے میں یہ دونوں صورتیں سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی کہ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں، اللہ رب العزت کے طرف سے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کو مکمل طریقے سے پڑھتے رہیں۔ پڑھنے کا طریقہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، آگے صبر کریں انشاءاللہ تعالی۔ آگے سنیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی سے فرمایا کہ آج کی رات ایسی عجیب آیات نازل کی گئی ہے، آج کی رات ایسی عجیب آیات نازل کی گئی ہیں کہ اس کے مانند آج تک
نہیں دیکھی گئیں، اور وہ آیات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ جی ہاں دوستو، سننا مکمل طریقے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں بارش کی رات میں ہم حضور کی تلاش میں نکلے، جب آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرو، یہ ہر بلا کو دفع کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ اگر آپ کسی بھی دنیا کی کسی بھی بلا کے اندر موجود ہیں، یا آپ کسی بھی طریقے سے جادو ٹونے میں یا پھر سحر آسیب میں یا پھر بندشوں سے آپ جکڑے ہوئے ہیں، آپ کا کاروبار جکڑا ہوا ہے، یا آپ کا گھر بار جو ہے بندشوں میں گھرا ہوا ہے، یا پھر کسی نے سحر کیا ہوا ہے، یا پھر کسی نے جادو ٹونا کیا ہوا ہے، یا پھر کسی نے کالا جادو کر کے رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اب اس میں انشاءاللہ تعالی یہ بتایا گیا ہے تاریخوں کے حوالے سے کہ کثرت جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ آپ کیا کریں، اور اس سے بھی زیادہ اگر آپ زائد پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کا بھلائی ہوگا، فائدہ ہوگا، کچھ بھی مسٹیک نہیں ہوگی، کیونکہ یہ چاروں قل جو ہیں ہر بلا کو دفع کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو آپ نے سماعت کریں۔ آگے سنیں، دونوں کف دست پھیلا کر، یعنی دونوں ہاتھ اپنے پھیلا کر چاروں قل یا پھر تینوں قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیرے، ہر آفت سے انشاءاللہ تعالی وہ انسان محفوظ رہے گا۔ یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ آگے سنیں، اس عمل کے کرنے سے اعضائے جسمانی چست نہیں ہوتے، اس عمل کے کرنے سے اعضائے جسمانی چست نہیں ہوتے۔ جس دن یہ عمل کیا جائے اعضاء جلنے، ٹوٹنے، کمزور ہونے سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ ہاں، جس بندے کا امتحان منظور ہو تو صبر کرے کہ امتحان میں کامیابی یعنی بلندی درجات کا سبب ہے۔ یعنی کہ اس چیز سے، اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان چاروں قلوں کو انشاءاللہ تعالی آپ جب بھی پڑھیں گے، جس دن پڑھیں گے اس دن انشاءاللہ تعالی تمام ہی دنیاوی بیماریوں سے اور آفتوں سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور اگر کوئی بچہ اگر آپ کا پڑھنے والا ہے، انشاءاللہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے، تو جب بھی وہ امتحان میں پیپر دے گا، ایگزام کے وقت میں جب بھی پیپر دینے جائے گا، انشاءاللہ تعالی اس کو بلندی درجات کا بلندی یعنی اس کو انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی۔ اب بچوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل خود کریں۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو اس کے لیے یہ عمل خود کریں اور بچوں کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تاکہ بچے ہر بلائے ارضی و سماوی سے بچے رہیں۔ چیچک کی فصل میں اس کا ضرور خیال رکھیں کہ بچے بدشکل ہونے سے محفوظ رہیں۔ اگر چیچک کی کوئی بیماری چل رہی ہے تو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے، روزانہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ تینوں قل یا پھر چاروں قل پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اس بچے کے بدن پر انشاءاللہ تعالی مل دیں، ہاتھ پھیر دیں، انشاءاللہ تعالی وہ چیچک جیسی خطرناک بیماری سے وہ بچہ محفوظ و معمون ہو جائے گا۔ اگر چیچک نکل آئی ہے انشاءاللہ تعالی اس کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ آگے سنیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمان کے قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبر کو بخشے تو اس کو سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا ثواب ملے گا جتنے کہ اس قبرستان میں مردوں کی تعداد ہے۔ فوائد الکبریٰ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص قبرستان کے کنارے سے گزر کی جا رہا ہے اور اس گزرنے والے شخص نے سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ کر اور قبرستان میں جو مردے دفن ہیں ان کے لیے اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی تو ان کو بھی انشاءاللہ ذریعہ نجات وہ بن جائے گی سورہ اخلاص۔ لیکن جو پڑھ کے جس نے ثواب کیا ہے، جس نے پڑھا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنے کہ اس قبرستان میں مردے دفن ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس کے بارے میں، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے،
اس کا ثواب قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا پڑھنے کا ثواب جو ہے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ملتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آپ کو تمام ہی یہ ظاہر ہو گیا، آپ نے سن لیا کہ کس کس حدیثوں کے حوالے سے میں نے آپ تک پہنچائی۔ بخاری و مسلم شریف کی آپ نے حدیث پاک اسی میں سماعت کر فرمائی، ابو داؤد شریف کی حدیث آپ نے سماعت فرمائی، مسلم شریف کی حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، ترمذی شریف کی بھی حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، اور اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ کیونکہ سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ چاروں قل ایسے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ان چاروں قلوں کا جو بھی جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ وظیفہ کرتے رہیں گے، کم سے کم 11 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 21 مرتبہ جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص، سورہ کافرون کون کون سے وہ سنیں، میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ سورہ کافرون کون سی ہے وہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون ہے۔ سورہ اخلاص کون سی ہے وہ جانتے ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتا دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ فلق کون سی ہے وہ بھی سن لیں انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے۔ اب سورہ ناس کون سی ہے؟ قرآن مقدس کی سب سے آخر سورت ہے، سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ چاروں قل ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر وقت، ہر نماز کے بعد یا ہر پریشانی کے وقت میں، ہر مشکل وقت میں انشاءاللہ تعالی آپ چاروں قلوں کا وظیفہ مکمل کرتے رہیں اور اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیاب بناتے رہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہے یا ٹھپ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار چلنے کے راستے کھل جائیں گے۔ کوئی دشمن اگر حملہ کر رہا ہے، انشاءاللہ تعالی دشمن بھی باز رہیں گے۔ اگر آپ بیمار رہتے ہیں یا کسی اور بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اسی کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی وہ بیماری بھی ختم فرما دے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اللہ رب العزت اسی کے صدقے میں آپ کی وہ پریشانی بھی ختم فرما دے گا۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا کھا رہے ہیں، پیسہ برباد آپ کا ہو رہا ہے، تو کچھ مت کرنا، چاروں قل کا وظیفہ کرتے رہنا، انشاءاللہ تعالی آپ کی دوا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ بہت ہی اچھے طریقے کی زندگی گزارنے لگ جاؤ گے۔ دوستو میری ویڈیو یہ چاروں قل کے وظیفے کی یہیں تک تھی۔ کیسے لگی ضرور بتائیں۔ اگر اچھا لگا ہو دعاؤں سے نواز دینا تو شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایک کمنٹ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کرنا۔ میں آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں آج فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ دوستو دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا، کیونکہ سجاد نظامی ورلڈ ایک ایسا چینل ہے جس پہ ہر روز انشاءاللہ تعالی وظیفے کی مکمل ویڈیوز ملتی رہتی ہیں، اور وہ بھی مکمل حوالے کے ساتھ کہ کون سی حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اللہ حافظ دوستو۔